شیطان کی آنکھ، دجال کی آنکھ، الومناٹی کا سمبل، فری میسنز کا سمبل، اس آنکھ کے پیچھے کیا حقائق ہیں، کیا راز ہے، میں نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ کئی لوگ اس کو شیطان کی آنکھ کہتے ہیں، کئی لوگ اس کو دجال کی آنکھ کنسیڈر کرتے ہیں، اور لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں۔ پر میں نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ اس آنکھ کے پیچھے کیا راز ہیں، کیا حقائق ہیں۔ اس آنکھ کی کہانی شروع ہوتی ہے قدیم مصر کے اس دور میں جہاں ایک دیوتا تھا جس کا نام تھا اوسائرس اور اس کی بیوی مصر کی اس زمین پر اپنی پوری سلطنت قائم کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے الگ الگ عقائد تھے، الگ نظریات تھے۔ وہ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اوسائرس کا ایک بھائی ہوتا ہے جس کا نام ہے سیٹ، اور سیٹ کا کردار ایک ولن کی طرح ہوتا ہے۔ وہ زمینوں پر قبضہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس کا کردار ایک ولن کی طرح کا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بھائی نے مصر کی زمین پر اپنی پوری سلطنت بنا لی ہے اور یہ یہاں پر بادشاہی کر رہا ہے۔ یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے گا اور اس کی سلطنت پر قبضہ کر لے گا اور یہاں بادشاہی کیا کرے گا۔ وہ اپنے بھائی سے لڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ اپنے بھائی اوسائرس سے لڑائی کرتا ہے، اور اس لڑائی میں اس کو اس طریقے سے قتل کرتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اوسائرس کی بیوی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جن بتوں کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے وہ ان سے دعائیں کرنے لگتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اوسائرس مر چکا ہوتا ہے، اور کافی عرصے کے بعد معجزاتی طور پر ان کے ہاں ایک اولاد ہوتی ہے۔ اوسائرس کی بیوی اپنے اس بچے کا نام رکھتی ہے ہورس، معجزاتی طور پر اس لیے کیونکہ ہورس کا باپ یعنی کہ اوسائرس وہ تو پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے، اور ہورس کی پیدائش بن باپ کے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہورس بڑا ہوتا ہے تو ہورس کی ماں اس کو پوری کہانی سناتی ہے کہ کس طریقے سے تمہارے باپ کو قتل کیا گیا تھا، کیسے تمہارے چاچا نے تمہارے باپ سے لڑائی کی تھی۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد ہورس جذباتی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے گا، اور ہورس اپنے چاچا سیٹ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہورس یہ فیصلہ لے چکا ہوتا ہے، اور ہورس اور سیٹ کی لڑائی ہوتی ہے، اور ہورس یہ لڑائی جیت بھی جاتا ہے، لیکن وہ اپنے چاچا سیٹ کو قتل نہیں کرتا، جان سے نہیں مارتا، بلکہ اس کی ساری طاقتیں چھین لیتا ہے۔ لیکن اسی لڑائی کے دوران ہورس کی ایک آنکھ زخمی ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی دیکھا یا سنا ہوگا اینشنٹ ایجپٹ میں الگ الگ قسم کے بت تھے ان کے ہاں، اور آج بھی ہیں۔ ان کے مطابق دولت و شہرت کا الگ دیوتا تھا، علم دینے والا الگ دیوتا تھا، تو جو انسانی اعضاء دینے والا دیوتا تھا وہ ہورس کو اس کی آنکھ لوٹا دیتا ہے۔ ہورس کی وہ آنکھ جو اس لڑائی میں زخمی ہوتی ہے اور وہ اپنی آنکھ کھو دیتا ہے، تو وہ دیوتا ہورس کو ایک آنکھ گفٹ کرتا ہے۔ یہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے اس آنکھ کی جس کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس آنکھ کی اتنی عزت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کی عزت کے لیے لڑا تھا، اور اس طریقے سے اس نے جنگ کی تھی۔ یہ لڑائی جیتنے کے بعد ہورس اپنے باپ کی وہ سلطنت جو کہ اس سے چھین لی گئی تھی وہ واپسی لے لیتا ہے، اور اس سلطنت کا راجہ بن جاتا ہے، اور ان کا محافظ بن جاتا ہے، اور ان کے مطابق ہورس ان کے ہاں سب سے طاقتور دیوتا بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگ ہورس کی پوجا کرنے لگتے ہیں، ہورس کو پوجنے لگتے ہیں۔ آپ کو یہاں کئی جگہ دکھے گی، کئی ریئلٹی شوز میں، بگ باس کا جو شو آتا ہے آپ اس میں دیکھنا، ٹی وی پر ہمارے ہاں جو اشتہارات آتے ہیں اس میں دیکھنا، یا یہ آنکھ دکھے گی یا پیرامڈس بنے ہوئے دکھیں گے۔ اس طرح کی چیزوں کو چھوٹا کر چھپا کر اور بیک گراؤنڈ میں اس لیے دکھایا جاتا ہے کیونکہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے کانشیس مائنڈ سے زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ہمارے کانشیس مائنڈ سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جب کوئی ہڈن میسیجز کسی کو دینے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو ہمیشہ سب کانشیس مائنڈ کو جگایا جاتا ہے۔ اس لیے اس طریقے کے جو میسیجز ہوتے ہیں، جو سمبلز ہوتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میں دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ان چیزوں کو کیری کرے، ان کو کیچ کرے۔ اللہ پاک ہم کو جو ہے نا اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم بھی دوسروں کے محافظ بنیں۔ اگر میری طرف سے آپ تک کوئی اچھا میسیج پہنچائے تو دوسروں کو بھی یہ میسیج دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔